أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات میں نمودار ہو. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ کیا بات ہے، وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے. النجم الثاقب، روشن ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی یاد رکھنے والا مقرر نہ ہو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس روز سب کی قلعی کھل جاوے گی. فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر اس انسان کو نہ تو خود قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا. والسماء ذات الرجع، قسم آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے. والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جاتی ہے. انہ لقول فصل، کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے. وما هو بالهزل، کوئی لغو چیز نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں. وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ ان کافروں کو یوں ہی رہنے دیجئے، ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجئے. سورہ طارق بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کے اندر 17 آیتیں ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ طارق مکی ہے اور مکی صورتوں کے اندر جو مرکزی مضمون ہوتا ہے اور جو اس کا مرکزی پہلو ہوتا ہے اس کے اندر عقائد بیان کیے جاتے ہیں کہ اسلام کے عقائد کیا ہیں، اور ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ عقائد میں بنیادی عقائد کے اندر آتا ہے. تو یہ صورت میں بھی یہی بیان کیے گئے ہیں بنیادی عقائد، اور اس کے اندر کھلی اور واضح دلیلیں بیان کی گئی ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے اور اللہ اس پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے. اس لیے کہ جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، یعنی بغیر کسی نمونے کے اس کو بنایا، تو کیا وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے شروع میں سب سے پہلے
آسمان کی اور ایک روشن ستارے کی قسم کھائی جو رات میں نکلتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو راستے دکھائی دیں اندھیروں کے اندر، اور اس کے بعد بتایا کہ ہر انسان کے اوپر ایک نگراں کو ہم نے مقرر کر رکھا ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلی صورت کے اندر سنا تھا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ لکھنے والے فرشتے، مکرم فرشتے ہر انسان کے اوپر مقرر ہیں۔ پھر صورت بیان کرتی ہے دلائل کو اللہ رب العالمین کی قدرت پر کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر صورت بیان کرتی ہے کہ جس دن انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ اس کو بنایا جائے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، تو اس دن اس کی ساری قلعی کھل جائے گی، سارے پردے اس کے ہٹا دیے جائیں گے، وہ بے لباس ہو جائے گا، بے لباس ہو جائے گا، سارے پردے اس کے کھل جائیں گے، جتنے گناہ اس نے کیے تھے، جتنی برائیاں جو اس نے کیا تھا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پھر سورت کریمہ ختم ہوئی ہے قرآن کی عظمت اور جلالت کو بیان کرتے ہوئے، اور اسی پر سورت کا اختتام ہوا ہے۔ اور پھر بالکل اخیر کے اندر کافروں کی مکاریوں کو اور ان کے مکر و فریب کو اللہ نے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح سے وہ مکاریاں اور فریب کر رہے ہیں، میں بھی جو ہے طرح طرح کی تدبیریں ان کے لیے کر رہا ہوں، ابھی تھوڑے دن ان کے ڈھیل دے رہا ہوں، میں تھوڑے دن کی مہلت دے رہا ہوں، پھر پکڑ ان کی الگ کروں گا میں۔ تو یہ سورت کا خلاصہ تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی آسمان کی، والسماء، اور اس کے بعد قسم کھائی والطارق، اور طارق کی۔ اب طارق کیا چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ طارق کیا ہے؟ پھر آگے اس طارق کو بتایا اللہ نے، النجم الثاقب، کہ وہ روشن ستارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ روشن ستارہ ہے۔ کل ما جاء لیلا فہو الطارق، اور طارق کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو رات کے اندر نمودار ہو، رات کے اندر چمکے۔ آ رہی بات سمجھ؟ ہر اس چیز کو طارق کہتے ہیں جو رات میں نکلتا ہے۔ یہاں خاص طور پر ستارے کا ذکر کیا، النجم الثاقب، کہ وہ روشن ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے ان کا ہم نے انتظام کر رکھا ہے کہ یہ دن میں نکلیں گے تو ان کی چمک نہیں ہوگی۔ بھائی ستارہ چاند دن میں نکلے تو وہ سورج کے سامنے چمک ہوگی؟ ان کی نہیں ہوگی۔ تو ان کا انتظام ہم نے کر رکھا ہے، اور وہ اپنے انتظام کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں، وہ اپنے انتظام سے باہر نہیں نکلتے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے، اور ہم نے انسان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر کچھ نگراں کو مقرر کر رکھا ہے، ہر ایک کے اوپر۔ چنانچہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے مجمع الزوائد کی ایک روایت نقل کی ہے، جس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے اوپر 160 فرشتے مقرر رہتے ہیں۔ کتنے؟ 160، اور ہر بدن کے ہر حصے کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور آنکھ، جو ہماری آنکھ ہے نا، یہ چھوٹی سی، اس کے اوپر 7 یا 8 فرشتے مقرر رہتے ہیں، صرف آنکھ کے اوپر، اس لیے کہ آنکھ بہت قیمتی چیز ہے۔ ذرا سا اگر کیڑا گھس جائے تو آدمی کیسا بے چین ہو جاتا ہے، اور کیڑا جیسے جیسے قریب آتا ہے تو آنکھ کا یہ پردہ آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ کیسا اللہ کا نظام ہے کہ ایک دم وہ بند ہو جاتا ہے، مطلب ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے لیکن وہ حادثہ نہیں ہو پاتا، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ بال بچ گئے، کہتا ہے نا،
ارے ہم بال بچ گئے یار، ورنہ ابھی ہماری گاڑی گرتی اور ہم پتہ نہیں کہاں جا کے کیا ہوتا، ہمارا ہاتھ ٹوٹتا، پیر ٹوٹتا۔ تو اللہ نے ایک انتظام کر رکھا ہے۔ اگر یہ انتظام نہیں ہوتا فرشتوں کی حفاظت کا تو جنات ہمیں اپنا لقمہ بنا لیتے۔ جنات کیا کر لیتے؟ لقمہ بنا لیتے اپنا، اور ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے اوپر جنات آ جاتے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو، سب سے زیادہ جنات عورتوں کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں کھلے بال، پرفیوم لگا کے اور بالکل بے پردہ گھومتی ہیں، پاکی ناپاکی کا کوئی لحاظ نہیں۔ اسی طرح مرد پاکی ناپاکی کا کوئی لحاظ نہیں، گھوم رہا ہے۔ تو جو شخص ناپاک ہوتا ہے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، جب فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں تو جنات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ باوضو رہے، اگر باوضو نہیں رہ سکتا تو کم سے کم پاک تو رہے جسمانی اعتبار سے۔ تو ہر ایک کے اوپر جو ہے ایک حافظ، ایک نگہبان مقرر ہے۔ جب یہ مقرر ہے، نگہبان مقرر ہے اور یہ انتظام ہم نے کر رکھا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش کی طرف دیکھے کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر آگے اس کی وضاحت کی، خلق من ماء دافق، کہ ہم نے اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے، ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے، کہیں فرمایا، وہ کہیں فرمایا کہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ انسان کے سینے اور انسان کی پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پورے بدن کا نچوڑ ہوتا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو صلب ہوتی ہے یعنی پیٹھ، مرد کی منی پیٹھ سے نکلتی ہے، اور والترائب جو سینے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے عورت کا مادہ منویہ نکلتا ہے۔ لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بدن کے ایک ایک حصے کا یہ نچوڑ ہوتا ہے، جو منی کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ ایک ایک حصے کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے انسان کو، ایک دوسری زندگی کو اللہ تعالی بناتے ہیں۔ کہ آدمی سوچے کہ کہاں کہاں کی غذائیں اس نے کھائی ہوں گی، کہاں کی روٹیاں اس نے کھائی ہوں گی۔ بھائی پیدائش سے لے کے 18 20 سال 25 سال کی عمر تک کتنا کھانا کھایا ہوگا، کہاں کے اس میں ذرات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں کے ذرات کو لا کر ایک زندگی کو پیدا کر دیا۔ کیسی عجیب اللہ کی خلقت ہے کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کیف یتکبر من خرج من سبیل البول مرتین، کہ وہ آدمی کیسے تکبر کر سکتا ہے، وہ آدمی کیسے تکبر کر سکتا ہے جو پیشاب کے راستے سے 2 مرتبہ نکلا ہو، یعنی الذکر والفرج۔ ایک مرتبہ تو وہ منی کی صورت میں اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلا، اور دوسرے بچے کی صورت میں اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلا۔ تو وہ انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے جو اتنی حقیر جگہ سے، اتنی گھٹیا جگہ سے نکلا ہو، وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ آدمی اکڑ کے چلتا ہے، تھوڑا بدن اللہ نے اس کو پھریرا دے دیا، تھوڑی باڈی دے دی اس کو اچھی، تو کیسے اکڑ کے وہ زمین پہ چلتا ہے چیختا ہوا، چلاتا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم اپنی حقیقت کو سمجھو۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ فَإِنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْعَدَمِ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ من العدم، جب اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس کا کوئی ڈیزائن نہیں تھا کہ ہم اس کی شکل کو کیسا بنائیں گے، اس کی ناک کو کیسا بنائیں گے، اس کی آنکھوں کو کیسا بنائیں گے، کوئی ڈیزائن اس سے پہلے موجود نہیں تھا، کوئی اسٹرکچر نہیں تھا، کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، کوئی خاکہ نہیں تھا۔
ہم نے اس کو ایک انوکھے انداز میں پیدا کیا، نئے، بالکل نئے. وہ نہ پچھلوں سے مل سکتا ہے نہ اگلوں سے مل سکتا ہے. یہاں تک کہ اس کے جو پوروے کے ڈیزائن ہیں اور پوروے کے جو نشانات ہیں وہ بھی نہ پچھلوں سے میچ ہو سکتے ہیں نہ اگلوں سے میچ ہو سکتے ہیں، بالکل الگ ہیں. بالکل کیا ہیں؟ الگ ہیں. کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، کسی کے یہ ڈیزائن میچ نہیں ہو سکتے. دیکھیے آپ اللہ کی قدرت کیسی ہے. تو قادر علی اعادتہ بعد موتہ، کہ ہم اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں. اور یہ قدرت کب ظاہر ہوگی؟ یوم تبلی السرائر. یہ دوبارہ کب پیدا کریں گے؟ یوم تبلی السرائر، جس روز سب کی قلعی کھل جائے گی. سورۃ کریمہ بتاتی ہے عن کشف الاسرار وحتک الاستار فی الآخرۃ حیث لا معین للانسان ولا نصیر، کہ اس دن سارے پردے کھول دیے جائیں گے، سارے بھید کھول دیے جائیں گے، انسان بے نقاب بے لباس ہو جائے گا. انسان کیا ہو جائے گا؟ بے نقاب و بے لباس ہو جائے گا. نہ اس کے اندر خود اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی مدد خود کر سکے، نہ وہ دوسرے سے مدد لینے پر قادر ہوگا، جس کو فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، کہ اس کا وہ خود بھی اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہوگی اس میں، اور نہ کوئی دوسرا اس کی مدد کر سکتا ہے. لا معین للانسان ولا نصیر، کہ نہ معین کہتے ہیں کسی کی اچھائی میں مدد کرنا، اور نصیر کہتے ہیں کسی کی برے وقت میں مدد کرنا. کوئی بیمار ہے، کوئی حادثے اس کو پیش آ رہا ہے تو اس وقت مدد کرنے کو نصیر کہتے ہیں. نصیر اس مدد کو کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قسم کھائی والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، اور قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی. والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جاتی ہے اور جس کے اندر سے بیج نکلتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، اس کے اندر وہ دانہ تھا کیسا؟ جو سڑ گیا، گل گیا. پھر اللہ نے بارش برسائی تو وہ نئی شکل اس نے اختیار کر لی. جب ہم اتنے سے دانے کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں تو اے انسان، کیا ہم تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا کرنے پر اسی طرح قادر ہیں جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. پھر آگے ارشاد فرمایا انہ لقول فصل، کہ یہ قرآن جو ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بتا رہا ہے، اور یہ تمہاری پیدائش کو بتا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں. تم اگر کوئی کام کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ ہمارا حساب کتاب لکھا جا رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن وہ رجسٹر کھولا جائے گا جس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے. اور پھر تمہارے پردے اٹھ جائیں گے، تم بے نقاب ہو جاؤ گے، اور تمہاری قلعی کھل جائے گی، اور تمہارے گناہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. آدمی آج گناہ کرتا ہے رضائی اوڑھ کر، آدمی گناہ کرتا ہے دوسروں سے چھپ کر، آدمی گناہ کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کرتا ہی نہیں کرتا. لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہر شخص کے اوپر ایک لکھنے والا، ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہے، جو اس کی ہر حرکات و سکنات کو لکھ رہا ہے، جو اس کے تمام افعال کو لکھ رہا ہے، تمام کاموں کو لکھ رہا ہے. یہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ جو قرآن ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، انہ لقول فصل، کہ ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، کہ حق اور باطل کے اندر فاصل علی الحق والباطل، کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. یہ سب فیصلے کرتا ہے. وما هو بالہزل، یہ کوئی لغو چیز نہیں ہے، ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، ہنسی ٹھٹے کی چیز نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، کہ یہ لوگ
بھائی مذاق اڑاتے تھے نا کفار مکہ آیتوں کا، قرآن کا، کہہ رہے یہ تو انہی کے منہ کی بات ہے، یہ تو شاعری ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم یکیدون کیدا، کہ یہ لوگ جو ہے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ اور سن لو کہ میری تدبیر کو تم جانتے ہو کہ میں نے پچھلی امتوں کے ساتھ کیا کیا جو ہے کیا کار انجام دیے ہیں، کیا نمایاں کام کیے ہیں، تم میری تدبیروں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پھر اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں کو یوں ہی رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے، ڈھیل دے دیجئے، مہلت دے رہے ہیں ہم۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو تھوڑے ہی دنوں کی مہلت ہے، اور پھر جب ہم پکڑ کریں گے تو ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے۔ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کیسی سختیاں ہو رہی ہیں، کیسی پریشانیوں کے اندر مسلمان مبتلا ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا جو ہے ایک طرف سخت ہو گئی ہے، ایک طرف سخت ہو گئی ہے۔ کل مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان تھا، جو مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے آخری اتوار کو۔ ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لائیو ہو رہا ہے یوٹیوب پر، ورنہ وہیں خانقاہ میں ان کا بیان ہوتا ہے بمبئی کے۔ تو کل مولانا نے ایک بات یہ کہی کہ تمام کافر طاقتیں ایک ہو گئی ہیں، اور ان کا نہج اور ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ایک ہو گیا ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ جب مسلمانوں کے غلبے کے دن آتے ہیں، مسلمانوں کی فتح کے دن آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ باطل قوموں کو ایک طرح کی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ جاؤ تم خوب شور کر لو، ابھی خوب دھوم مچا لو، خوب اپنی منمانی کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے ہیں، اور ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ وہ اگلی قوموں کے لیے ایک نصیحت اور ایک سبق آموز واقعہ بن جاتا ہے۔ تو ابھی ساری طاقتیں ایک ہو گئی ہیں، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایکتا کو پیدا کریں، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ ابھی ہمیں اپنے پڑوسی سے خطرہ ہے، ابھی ہمیں اپنے ایک دوسرے بھائی سے خطرہ ہے، اور اس کو ہم سے خطرہ ہے۔ ابھی ہمیں تو ایک دوسرے سے خطرے ہیں، کیوں صاحب نہیں ہے؟ آج آدمی اپنی مسلمانوں سے ہی ڈر رہا ہے، خوف زدہ رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میری ٹانگ کھینچ لیں، ایسا نہیں ہے مجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس لیے آپس میں محبت، آپس میں اتحاد و اتفاق قوموں کی فتح کا اور قوموں کی کامیابی کا ایک جو ہے نمایاں کردار ہوتا ہے۔ آپس کی محبت، آپس کا اتحاد اتفاق۔ بھئی صحابہ بے خوف ہو کر میدان جنگ میں کیوں پہنچ جاتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے خطرہ نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں گھر سے نکلوں گا تو میرا پڑوس بھائی جو ہے، میرے محلے کا جو بھائی ہے، وہ میرے گھر کی دیکھ بھال کرے گا۔ لیکن آج ہمارے اندر ایسی کوئی صفت نہیں۔ کیوں صاحب ہے کیا ایسی کوئی صفت؟ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر اتحاد اتفاق قائم رکھنا ہے، اور یہ جو نصیحتیں قرآن ہمیں کر رہا ہے، ان نصیحتوں پہ خوب غور کر ان نصیحتوں پر چلنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش بھی کرنا ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔